إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی تعریفات و توصیفات بڑائی بزرگی حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے ہے اور انگیز درود و سلام و سستی اقدس و مقدس پر ان کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حاضر جمعہ آج کے خطبہ جمعہ میں جو آپ سے گفتگو کرنی ہے وہ کہ آخرت میں میدان محشر میں اللہ رب العالمین کے سامنے جب تمام انسانیت کی پیشی ہوگی جو بھی یعنی آدم سے لے کر کے تا قیامت جتنے بھی انسان اس دھرتی پہ آئیں گے وہ تمام تر لوگ جمع ہوں گے اللہ رب العالمین کے سامنے. تو ان سے کچھ سوالات کیے جائیں گے اور انہی سوالات میں سے ایک حدیث نبوی کی روشنی میں کہ 5 سوالات ایسے ہوں گے جو ہر بندے کو اس کے جوابات دینا لازمی ہے. جب تک ان 5 سوالوں کے جواب نہیں دے لیں گے تب تک وہاں سے کسی کا پاؤں قدم وہاں سے ٹس ٹمس نہیں ہو سکتا ہے, وہاں سے وہ ہل نہیں سکیں گے. تو کون سے 5 سوالات ہیں جن کا لازمی طور پہ کمپلسری طور پہ ہر ایک کو جواب دینا ہے. تو جہاں پہ ہم یہ جانیں گے وہ کون سے سوالات ہیں جو کیے جائیں گے اور ساتھ میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ لوگوں کی حالت ذات کیا ہے, لوگ کس حد تک ان سوالات کے تیاری کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رکھے ہیں اور کتنا زیادہ فکر مند ہیں, کتنا زیادہ ان سوالات کے تعلق سے سوچتے ہیں, اس کی کس طرح سے تیاری کی جائے کہ ان سوالات کا ہمیں اچھے سے جواب آ جائیں اللہ رب العالمین کے سامنے. میرے بھائیو اور دوستوں, اللہ عز و جل اپنے کلام مقدس کے اندر فرماتے ہیں یوم یقوم الناس لرب العالمین کہ ہر ایک جانتا ہے کہ دنیا یہ فنا ہے, یہاں پہ جو آیا سو جائے گا, دنیا ختم ہوگی اور ہم اہل ایمان ہونے کے ناطے اسلام کے سائے میں زندگی بسر کرنے کے ناطے یا یوں کہیے اسلام کا نام لینے کے ناطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلانے کے ناطے ہمارا یہ ایمان ہے اور ایمان ہونا لازمی ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک زندگی اور آئے گی جو زندگی
کوئی 100 سالہ 200 سالہ 1000 سالہ نہیں ہوگی، بلکہ وہ زندگی لامنتہا ہے، اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ اور ارکان ایمان کی کچھ ارکان ہیں، رکن ہیں جن پر ایمان ٹکا ہوا ہے۔ ایک تو ہم جانتے ہیں، سنتے رہے ہوں گے بارہا، کہ ارکان اسلام کے کچھ ارکان ہیں، کچھ پلر ہیں جس کا اسلام کی بنیاد ہے۔ لیکن ایمان بھی ایک چیز ہے کہ اس ایمان کے بھی کچھ ارکان ہیں، انہی ارکان میں سے ایک ہے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر بھی ایمان لانا ہے۔ جہاں اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر جہاں ایمان میں لانا ضروری ہے، وہیں آخرت کے دن پر بھی ایمان لانا ہے۔ تو ہمیں تو اس بات کا اعتقاد اور بھروسہ ہے، اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد ایک ایسا مرحلہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ زندگی والا ہوگا۔ تو لوگ جس طرح اعمال کیے ہوں گے اسی طرح کا فیصلہ ہوگا، رب العالمین کے سامنے پیشی ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ جو کیا، کیا یہ لوگ اس کی جو ہے خواب غفلت میں ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ رب العالمین کے سامنے پیشی نہیں ہونا ہے جو عظیم دن ہے، یعنی مالک یوم الدین، پڑھتے رہتے ہیں مالک یوم الدین، بدلے کا دن، جزا، اور وہاں پر بدلے کا جو دن ہے، اس دن کے لوگوں کو دوبارہ اٹھا کر کے نہیں کھڑا کر دیا جائے گا، ان لوگوں کو اکٹھا نہیں کر دیا جائے گا۔ تو کیا ان لوگوں کو یہ خبر نہیں ہے؟ الا انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ جو پورے دنیا کا کائنات کا پالنہار ہے، اس کے سامنے یوم یقوم الناس، لوگ کھڑے ہوں گے، لوگوں کا عالم ہوگا، رب العالمین کے سامنے آ کر کے کھڑے ہوں گے۔ اور دوسرے آیت کریمہ کے اندر لوگوں کو، اہل ایمان کو اللہ رب العالمین نے یہ ایک طرح سے جھنجھوڑا ہے اور لوگوں کو متنبہ کیا ہے جو غفلت کے شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ ام حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، ام حسبتم انما خلقناکم، اے لوگو کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو، تمہارا یہ خیال ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں جو پیدا کر دیا گیا ہے اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، یوں ہی تم کو پیدا کر دیا اور جو چاہو جس طرح چاہو زندگی بسر کرو، اس کے تعلق سے تمہیں پوچھا نہیں جائے گا، تم سے کوئی بات پوچھ نہیں ہونی ہے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تَرْجَعُونَ، تم یہ سمجھتے ہو یہی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، یہاں پہ مر مٹ گئے، ختم ہو گئے، اس کے بعد تو کچھ ہونا نہیں ہے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تَرْجَعُونَ، تمہیں یہ سمجھ آتا ہے کہ ہمارے سامنے تمہاری پیشی نہیں ہوگی، ہمارے پاس تمہیں لوٹ کے نہیں آنا ہے، یہ گمان کر رکھے ہو، یہ سوچ رکھے ہو، تو اس گمان کو اپنے دماغ سے کھرچ کر کے نکال دو، نکال دے کو رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ زعم الذین کفروا، تو اللہ رب العالمین نے کفار کو جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جن کا یہ ماننا نہیں ہے کہ کوئی پروردگار بھی ہے، کوئی پالنے والا ہے، کوئی مجبوریوں میں پریشانیوں میں اس کی مدد کرنے والا، پریشانیوں کو دور کرنے والا بھی ہے، جو نہیں مانتے، جن کا یہ ماننا ہے یہی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہی نہیں، جن کا قیامت پر ایمان نہیں، آخرت پر ایمان نہیں ہے، ان کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کہا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، لوگوں کا یہ سمجھ رہے ہیں، یہ گمان ہے، ان کی یہ سوچ اور خیال ہے کہ ان لن یبعثوا، رب العالمین ان کو اٹھائے گا نہیں، ان کو جمع نہیں کرے گا، اکٹھا نہیں کرے گا، ضرور بھی ضرور ان کو جو اللہ کھڑا کرے گا اللہ رب العالمین۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، اللہ رب العالمین ان کو اٹھا کھڑا کرے گا اور اس کے بعد ان کو متنبہ کر کے ان سے مخاطب ہو کر کے کہے گا یہ تمہارے کارے کرتوت ہیں، یہ تمہارے ناکارے اعمال ہیں، جس کو تو کیا کرتا تھا، تو سمجھتا تھا کہ مرنا نہیں ہے، اس زندگی میں جتنا چاہو جی لو، جس طرح چاہو جی لو، ثم لتنبؤن بما عملتم، اللہ رب العالمین ایک اعمال کے سلسلے میں کھول کر کے پٹارا کھول دے گا، بیان کر دے گا کہ یہ دیکھو تمہارے اعمال ہیں، یہ تمہارے کیے ہوئے کرتوت ہیں میرے بھائی اور دوستو۔ تو گویا کہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ دن قائم ہونے والا ہے، وہ وقت، وہ گھڑی آنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، کتنا بھیانک عالم ہوگا،
کتنا تکلیف دے اور خوفناک منظر ہوگا میرے بھائی اور دوستو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ پہلا نفخہ ہوگا، سور میں پھونکا جائے گا، تو اس کے بعد فصعق من فی السماوات ومن فی الارض، کہ جو بھی زمین میں ہیں، جو آسمان میں ہیں، وہ چاہے جس بھی طرح کے مخلوقات ہو، وہ تمام پر وہ مدہوش ہو کر کے وہ فنا ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ الا ماشاء اللہ، سوائے ان لوگوں کے جن پر اللہ رب العالمین کا کرم ہوگا، جو اللہ والے ہوں گے جن پر اللہ رب العالمین کا کرم ہوگا۔ اور آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، اور دوسرا پھونک مارا جائے گا، دوسرا سور پھونکا جائے گا، تب کیا ہوگا؟ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے اٹھ کھڑے ہوں گے، آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے منظر کیسا ہے، اور آگے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے نور سے تمام تر زمین روشن ہو جائے گی۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، کہ اللہ رب العالمین کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی۔ وَأُوذِيَ الْكِتَابُ، اور کہ لوگوں کے دفتر کھول دیے جائیں گے، لوگوں کے دفتر پیش کیے جائیں گے میرے بھائی اور دوستو، لوگوں کے دفاتر پیش کر دیے جائیں گے، جو کچھ کیے ہوں گے وہ تمام لوگوں کے سامنے آ جائیں گے۔ اور اب ہم حدیث کے ٹکڑے کی طرف چلتے ہیں، اور اس کی روشنی میں آج جانیں گے کہ وہ 5 سوالات کیا ہیں، اس کی تیاریوں میں ہم کتنا غافل ہیں اور کس حد تک چوکنا ہے۔ کیا ہم اپنے آپ سے دل کو مطمئن کر سکتے ہیں کہ ہاں ہم نے وہ سوالات کے جوابات تیار کر رکھے ہیں؟ اگر وہ سوالات کے جوابات آپ کے پاس موجود ہیں، آپ نے وہ اعمال کر لیے ہیں، تو آپ کو خوش ہونا چاہیے، ورنہ اپنے آپ کو ان سوالات کے جوابات کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں اللہ کے نبی کریم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم، کی لوگوں کے ابن آدم کے یعنی آدم کی جو بھی اولادیں ہیں ان کے قدم تک سے مس نہیں ہو سکیں گے، ادھر سے ادھر نہیں ہو سکیں گے۔ کہاں؟ یوم القیامت عند ربہ، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رب العالمین کے سامنے قدم تک سے مس نہیں ہونے والے ہیں۔ حتی یسأل عن 5، یہاں تک کہ 5 سوالات ان سے نہ کر لیے جائیں اور ان کے جوابات نہ دے دیے جائیں، تب تک کوئی ٹس سے مس نہیں ہو سکتے۔ کون سوالات ہیں وہ؟ اللہ کے نبی کریم سے فرماتے ہیں پہلا سوال جو ہوگا ان عمرہ فیما افنا، کہ میں نے تمہیں زندگی عطا کی، تمہیں ہم نے زندگی عطا کی، عمر عطا کی، 40 سالہ 50 سالہ 100 سالہ جس کی بھی جو بھی زندگی ملی، جس کے ساتھ جو بھی زندگی ملی ہے، اور اس زندگی کے تعلق سے پوچھے گا رب العالمین کہ اس عمر کو، اس زندگی کو کہاں کھپایا؟ لائف سیٹ کرنے میں لگا دیا، دنیا کمانے میں لگا دیا، بلڈنگوں کو تعمیر کرنے میں لگا دیا، پراپرٹی تیار کرنے میں لگا دیا، کیا آخرت کو کبھی سوچا؟ کبھی یہ سوچا کہ رب العالمین اس زندگی کے تعلق سے پوچھنے والا ہے، اس زندگی کے تعلق سے تم سے پوچھا جائے گا، اور اس زندگی کے تعلق سے کیا جواب دیں گے؟ کیا ہم نے اس کو اللہ رب العالمین کے حکام کے مطابق چلایا ہے؟ کیا ہم نے اس زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بسر کیا ہے نہیں کیا ہے؟ کیا کبھی احساس ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے میرے بھائی اور دوستو؟ اگر احساس نہیں ہوتا، کبھی ہمارے دل میں خوف طاری نہیں ہوتا کہ زندگی کے تعلق سے جو زندگی ہم نے بسر کر لی ہے یا جو زندگی اور بسر کریں گے، اس زندگی کے تعلق سے اللہ رب العالمین پوچھے گا، یہ پوچھے گا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہر ایک کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے۔ پہلا سوال جو ہوگا ان عمرہ فیما افنا، یہ زندگی جو میں نے دی تھی، عمر تمہیں دی تھی، اس کو کہاں صرف کیا، کہاں کھپایا؟ کہیں ایسا تو نہیں صرف دنیا کمانے میں لگا دیا، بچوں کی زندگی اچھی ہو جائے، بچوں کے لیے اچھی خاصی پراپرٹی جمع کر لیں، بچوں کی شادیاں کھاٹ کے ساتھ کر لیں، ہم یہاں سے جائیں تو بچے عیش و آرام میں رہیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، چند روزہ کے بعد، آپ کے یہاں سے چلے جانے کے بعد یاد رکھنا آپ کی اولادیں بھی آپ کو نہیں یاد کریں گی، یا خود آپ اس کی اولاد ہے کتنا اپنے والدین کو یاد کرتے ہیں، اپنے آبا و اجداد کے کیا کچھ کرتے ہیں، کبھی ہاتھ اٹھا کر دعائیں تک بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو بھلا بتائیے کیا آپ امیدیں لگا رکھے ہیں کہ ہمارے اولادیں کریں گی؟ اور ہم
اس زندگی کے تعلق سے جو پوچھا جانا ہے اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. تو اپنی زندگی سوال کا اگر جواب اب تک چاہتے ہو تو اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرو. اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق زندگی بسر کرو. اگر لاوالی پن میں لاہور لہٹ میں اپنی زندگی کو بسر کر لیے تو یاد رکھنا ان سوال کے جواب ہم سے نہیں بن پڑے گا. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت کا مزہ چکھنا ہے, مر جانا ہے, چلے جانا ہے, پھر بھی غفلت ہے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. ہر ایک کو ہم تکلیف دے کر کے شر کے ساتھ بھی آزمائیں گے اور خیر دے کر کے مال و دولت دے کر کے بھی آزمائیں گے. تو یاد رکھنا جو صحیح ڈھنگ صحیح راستے پہ قائم رہا, اللہ رب العالمین نے جو کسوٹی بتلا دی ہے, جو طریقہ بتلا دیا ہے کہ یہاں پہ زندگی کے اس مرحلے میں اس طرح کرنا ہے, اپنے اہل خانہ کے ساتھ کیسے رہنا ہے, ان کے کیا حقوق ہیں, کیوں کر کے ادا کرنا ہے, اور معاملات کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے, یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے بیان کر دی ہے. اگر ہم نے صحیح ڈھنگ سے زندگی بسر کی ہوگی تو یاد رکھنا خوش ہو جائیے, ورنہ اگر ہم نے اس زندگی کو یوں ہی لاوالی پن میں گزار دیا, آخرت کی کوئی تیاری نہیں کی, اس زندگی کے تعلق سے ایک ایک پل کے تعلق سے جب سوالات ہونے لگیں گے تو کیا جواب دیں گے کہ رب العالمین کی فلاں بینک میں اور میں اپنے پیسے کو بڑھانے کے لیے میں نے محنت کی, میں نے پراپرٹی کو ایک پراپرٹی کی اور بڑھانے کے لیے محنت کی. رب العالمین ہم نے اپنے اولاد کی زندگی سنوارنے کے لیے محنت کی. رب العالمین کے سامنے یہ سب چلنے والا نہیں ہے میرے بھائیو اور دوستو. وَنَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. رب العالمین کے سامنے بقیدیاں نہیں چلی کہ وہاں بھی زبان چلانے کی کوشش کرے گا بندہ, لیکن اللہ رب العالمین وَنَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ منہ پر مہر لگا دے گا, سیل پیش کر دے گا. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ اور یہ تمہارے اعضاء و جوارے, تمہارے پاؤں, تمہارے ہاتھ کے تمہارے خلاف ہو کر کے جواب دیں گے. وَنَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ ہاتھ بول پڑیں گے, زبان پہ مہر لگے گی, ہاتھ بولیں گے, ہاتھ سے کام کیا تھا, اس طرف گیا تھا, اس کام کو انجام دیا تھا. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ اور یہ قدم اللہ رب العالمین کے سامنے اٹھ کھڑا ہوگا اور یہ جواب دے گا, اس کو اللہ رب العالمین بولنے کی طاقت دے دے گا کہ یہاں چلتا ہوا گیا تھا, اس سرزمین پہ جا کر کے غلط کام کیا تھا, یہاں جا کر کے ناجائز کام کیا تھا, اور یہاں جا کر کے اس نے فلاں کام کیا تھا. یاد رکھنا میرے بھائی اور دوستو, یہ ہاتھ کا بلند کر کے جواب دیں گے, یہ پاؤں جواب دیں گے. وہ بندہ کہے گا یہ تیرے لیے تو سب تمام چیزیں کی تھی. وہ کہے گا کہ رب العالمین جو تیرے کو پیدا کیا تھا, آج مجھے اس صلاحیت دی اور مجھے حکم دیا کہ جواب دو, وہ جواب دیں گے میرے بھائی اور دوستو. اگر صحیح اعمال ٹھہرے, اچھے اعمال ٹھہرے تو ہمارے لیے خوشخبری ہوگی. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ جو اس زندگی کو کے ہر مرحلے کو جانچ کر کے پرکھ کر کے سوچ کے گزارتے ہیں کہ اس زندگی کو کے تعلق سے جواب دینا ہے. جب کسی کوئی بھی کام کر رہے ہوں, جب پوچھا جاتا ہے کہ ہاں اس کا جواب دینا ہے, کوئی بھی جواب کر رہے ہیں اور ہمیں جواب دینا ہے کہ ہاں فلاں ٹائم میں نے یہ کیا, تو تمام چیزیں ہم تیار کر کے رکھتے ہیں کیونکہ جواب دینا ہے. تو زندگی کے تعلق سے اگر انسان فکر مند ہو جائے, سوچے کہ اس کے تعلق سے جواب دینا ہے, تو کر کے قدم رکھے گا. وہ کوئی کام کرنے جانے لگے گا, اس کو احساس آئے گا, اس کو جھنجھوڑا جائے گا, نہیں جواب دینا ہے. اس کام جو کرنے جا رہا ہوں کوئی غلط تو نہیں ہے, نہیں تو پوچھ لیا جائے گا رب العالمین کی بارگاہ میں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ جو اچھے اعمال کیے ہوں گے, نیک اعمال کیے ہوں گے, رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلے ہوں گے, ان کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال سنا دیا جائے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ کتنا خوش نصیب لوگ ہوں گے, کتنا خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ وہ خوشی سے لوگوں کے سامنے اپنا نامہ اعمال لے کر کے آ کر دکھائے گا, کہے گا اس کو پڑھیے ذرا, اس کو پڑھو, انی ظننت انی ملاق حسابیہ, مجھے رب العالمین سے امید تھی. دنیا میں بڑی تکلیفیں تو جھیلی, تکلیفیں تو اٹھائی, لیکن رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کی خلاف ورزی میں نے نہیں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی خلاف ورزی میں نے نہیں کی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
بتائے ہوئے طریقے کے مطابق میں چلتا رہا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، مجھے رب العالمین سے امید تھی کہ یہ حساب اس کا بدلہ ملے گا جو میں نے نیک اعمال کیے ہیں، اچھے اعمال کیے، رب العالمین مجھے کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا، نیک اعمال کا بدلہ دے گا۔ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ، کہ وہ خوش بختی والی زندگی ہوگی، عیش و آرام والی زندگی ہوگی۔ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ، وہاں جو بھی پھل وغیرہ ہوں گے وہ قریب قریب بالکل لٹکے ہوئے ہوں گے، جس طرح چاہے گا وہ انسان کھائے گا پیے گا۔ کلوا واشربوا کلوا واشربوا، اللہ رب العالمین فرمائیں گے کلوا واشربوا، زندگی میں بڑی کٹھنائیاں جھیلی تھی، بڑی تکلیفیں اٹھائی تھی، کھاؤ پیو، مزے لے کر کے کھاؤ پیو، خوب ٹھاٹ سے کھاؤ پیو، کیونکہ تم نے وہاں پہ ایک حاصل کرنے کے لیے تم نے اعمال کیے تھے میرے بھائیو دوستو۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ وہ زندگیاں تھی، اس زندگی میں تم نے بہت اچھے اعمال کر کے ہمارے پاس بھیجے تھے، اس کا بدلہ ہے۔ یہ تو اچھے اعمال کے بدلے ہوں گے، لیکن جو وہیں پہ اگر ہم جو ہے اللہ رب العالمین کے خلاف ورزیاں کرتے رہے، اس زندگی کو اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کی مخالفت کرتے ہوئے زندگی بسر کرتے رہے تو کیا حالت ظاہر ہوگی؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا۔ بہت لوگ ہوں گے اچھے اعمال بھی کیے ہوں گے لیکن ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے کیے ہوں گے کہ میں بڑا دیتے دان ہوں، میں بڑا متقی پرہیزگار ہوں، نمازی ہوں، حاجی ہوں، اور اسٹیٹس لگانے کے لیے لوگوں کو دکھلانے کے لیے کیے ہوں گے، تو وہاں پہ آئیں گے، لائن میں لگے ہوئے ہوں گے اور یہ امید لگائے ہوں گے کہ میں نے تو بڑا اچھا کام کیا تھا، دائنا ہاتھ پھیلائیں گے، لیکن کہا جائے گا تم اس لائق نہیں ہو، تم نے دکھاوے کے لیے کیا تھا، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، اور تمہارا بدلہ مل چکا ہے تمہارے لیے، ہاں اس کا بدلہ نہیں ہے، دائیں ہاتھ میں سنا دیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کیا کہے گا؟ چیخ اٹھے گا، وہ چلا اٹھے گا، اے کاش کہ مجھے نام اعمال نہ ملتا، اے کاش کہ مجھے نام اعمال نہ ملتا، یا لیتنی، وہ کہے گا آگے کیا کہے گا کہ کاش ولم ادری ما حسابیہ، مجھے ان حساب و کتاب کے بارے میں معلوم ہی نہ ہوتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے اللہ تو پہلی مرتبہ جو موت دے تھی اسی کو تو آخری موت قرار دے دیا ہوتا، اس کے بعد مجھے دن نہ دیکھنا پڑتا، دوبارہ نہ اٹھنا پڑتا، وہی موت دے دیا ہوتا۔ میرے بھائی اور دوستو یہ تمنا کرے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، کہ جو موت تو نے دی تھی پہلی مرتبہ اسی کو اٹل کر دیا ہوتا، یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرا مال و دولت کام نہ آیا، میرا مال و دولت کام نہ آیا، میری پراپرٹی کام نہ آئی، میرا بائنگ بیلنس کچھ بھی کام نہ آیا، ہلک عنی سلطانیہ، میرا اسٹیٹس جو تھا، میرا جو رتبہ تھا، جو میرا مقام تھا، جو میرا پاور تھا، وہ بھی تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، وہ بھی کام نہ آ سکا، مجھے نہ بچا سکا۔ ہلک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوہ خذوہ فغلوہ، اللہ رب العالمین کہیں گے اس کو پکڑو، اس کو دبوچ لو، بیڑیوں میں جکڑ لو، اس کو توق پہناؤ، ثم جہنم کے حوالے کر دو، جہنم میں لے جا کر اس کو پھینک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 ہاتھ کی جو کڑیاں ہوں گی اس میں اس کو باندھ کر کے جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا، جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو تو اگر ہم نے زندگی کی تیاری نہیں کی، زندگی کو امپورٹنٹ نہیں جانا اور اپنی زندگی بسر کرتے رہے تو یہ انجام کار ہونے والا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے مجرمین کا نقشہ کھینچا ہے کہ جو جرم کرتے رہتے ہیں، جرم پہ اتراتے رہتے ہیں، غلط کام کرتے رہتے ہیں اور اتراتے رہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس کا تو بات بس ہونی نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ، کیا کہیں گے؟ یہاں تو بڑے اتراتے تھے، بڑے کرتے تھے، پتہ نہیں کون ہے پڑھنے والا، کون اللہ ہے، میں نہیں مانتا، کب جو اٹھایا جائے گا میں نہیں مانتا، میں کیا معلوم کیا مرنے کے بعد کیا ہوگا، کون دیکھا ہے مرنے کے بعد۔ یہ زبان اپنی کینچیوں کی طرف چلاتے تھے اور لوگوں کے سامنے اپنے بیان دیا کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کو خوف زدہ ہونا چاہیے، سن لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، مجرمین کی حالت زیادہ ہوگی، اپرادھیوں کی حالت زیادہ ہوگی، رب العالمین کے سامنے سر نگو ہوں گے، اپنے سر سے جھکائے ہوئے ہوں گے اور وہاں شرمندہ ہوں گے، شرمندگی کے ساتھ ساتھ، اور وہ لوگ افسوس کے ساتھ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، رب العالمین ہم نے تیرے عذاب کو دیکھ لیا، میں نے آج اپنے آنکھوں سے
آج ہم نے دیکھ لیا تو جو کہا تھا تو اٹل ہے، تو جو نے کہا تھا وہ اٹل ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں۔ ربنا وسطنا، آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، سن لیا ہے عذاب کو کس طرح سے لوگ بلک رہے ہیں، کس طرح تڑپ رہے ہیں۔ رب العالمین تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑا سا موقع دے دے، جاؤں گا تو میں اچھے اعمال ہی کروں گا، تیرے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق چلوں گا، اب کچھ بھی نہیں کرنے والا ہوں۔ لیکن اگر اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ جو لوگ وہیں پہ سمجھ لیے، تمام ورق کو کھول کر کے رکھ دیا گیا تھا، بتلا دیا گیا تھا یہ طریقہ تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا، یہ اعمال تمہیں جنت میں داخل کروائیں گے، یہ اعمال تمہیں جہنم میں دھکیلوا دیں گے، یہ اعمال ایسے ہیں جو تمہیں جہنم کی راہ دکھائیں گے۔ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تمہیں شیطان گمراہ کرے گا، اور کوئی کھلا ہوا دشمن کوئی ہو کتنا اس سے چوکنا رہتا ہے، اس کے بچاؤ کے کیا طریقے اپناتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو تم کھلا ہوا دشمن تصور کرو، سمجھو کہ تمہارے تم پر وار کرنے کے لیے، تمہیں پھنسانے کے لیے، تمہیں جہنم میں دھکیلنے کے لیے ہم وقت تیار ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم خواب غفلت میں رہے میرے بھائیو اور دوستو، تو اللہ رب العالمین سے کہیں گے ربنا ابصرنا، آج دیکھ لیا ہے بتا دو رب العالمین، جا کر کے اچھے اعمال کروں گا، لیکن وہاں پہ مہلت ملنے والی نہیں ہے، دوبارہ نہیں ملنے والی ہے، یہاں جو کر لے گا سو اسی کے لیے کامیابی ہے۔ اور دوسرا جو سوال ہوگا میرے بھائی اور دوستو، وہ کس کے تعلق سے ہوگا؟ وان شبابی فیما ابلا، کی نوجوانی کے تعلق سے۔ نوجوانی کا جو پیریڈ ہوتا ہے، جوانی کا جو پیریڈ ہوتا ہے، بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، بڑی اہمیت کے حامل ہوتا ہے، کیوں نہ ہو؟ کیونکہ یہ ایسا پیریڈ اور ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ انسان ہر کام کو آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین قوت دے رکھا ہوتا ہے، جس میں قوت ہوتی ہے، ذہنی صلاحیت ہوتی ہے، اچھے اعمال اچھے انداز میں کر سکتا ہے، اور لیکن اس نے اپنی جوانی کو مستانی میں گزار دی، اس نے اپنی جوانی کو لاوالی پن میں گزار دی۔ تو یاد رکھنا میرے بھائی اور دوستو، کیا جواب دیں گے کہ رب العالمین جب کہے گا انشاءاللہ فیما ابلا، یہ زندگی کے ایک امپورٹنٹ پیریڈ، اللہ رب العالمین نے الگ سے ایک پوری زندگی کے تعلق سے سوال کر لیا، اس کے بعد اس سے الگ تھلگ کر کے ایک سوال کرے گا وان شبابی فیما ابلا، جوانی کی عمر تھی، اس کو کہاں کھپایا؟ کہیں ایسا تو نہیں تم نے اس جوانی کو لاوالی پن میں تم نے غلط کاموں میں بسر کر دیا، کہیں تم جا کر کے پوکٹ کے کاموں میں، چوراہوں پہ بیٹھ کر کے گپے بازیوں میں تو گزار نہیں دیے، غلط کاموں میں گزار نہیں دیے، اور اپنی زندگی کے امپورٹنٹ پیریڈ کو کہاں گزارا ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ اگر یہ جواب ہے رب العالمین کے سامنے جواب دینے کے، ہم اس جو ہے اہل ہیں کہ ہمارے پاس جواب ہے رب العالمین میں نے تیری جوانی کی عمر کے پیریڈ کو شاب النشا فی عبادت اللہ، کہ رب العالمین قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہوگا، لوگ تڑپ رہے ہوں گے، ان 7 سایہ اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ ہوگا، 7 لوگوں کو اللہ رب العالمین سایہ دے گا، انہیں میں سے ایک بندہ ہوگا نوجوان جو جوانی کی عمر میں شاب النشا فی عبادت اللہ، کہ جوانی کی عمر میں اس نے اپنی جوانی کو بے لگام نہیں کر دیا، اس نے اپنی جوانی کو اپنے منمانی نہیں کر دیا، بلکہ رب العالمین کی عبادت میں گزارا ہے۔ رب العالمین کا جب پکار آتی تھی، رب العالمین کی طرف سے پکار آتی تھی، رب العالمین کو بلاوا آتا تھا، حی علی الصلاۃ، آؤ اللہ رب العالمین کی پکار ہو رہی، نماز کی طرف آ جاؤ، وہ دوڑتا چلا آتا تھا، اپنے کاروبار کو سمیٹ لیتا تھا، اور حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف جاتا تھا۔ رب العالمین کے بارگاہ میں اگر اس امپورٹنٹ کے دور کے تعلق سے جواب دینا ہے، اس کو صحیح طور پہ استعمال کرنا ہوگا، کیونکہ یہ ایسا پیریڈ ہوتا ہے، ایسا مرحلہ اور وقت ہوتا ہے کہ انسان کی پھسلنے کا بہت امکان ہوتا ہے، غلط چیزیں اس کے ساتھ نفسانی خواہشات لگی ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، اس کے بلبوتے پہ غلط کام کر بیٹھتا ہے، لوگوں پر ظلم کر دیتا ہے، لوگوں کو ستا دیتا ہے، لوگوں کے ناجائز چیزیں ہڑپ لیتا ہے کیونکہ اس کے پاس پاور ہے۔ تو اگر یہ غلط کام اس نے نہ کیے، بلکہ شاب النشا فی عبادت اللہ، اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں آ کر عبادتیں کرتا رہا، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلتا رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں حسنات اپنی زندگی میں نافذ کرتا رہا، یاد رکھنا ایسا بندہ کامیاب ہو جائے گا، اور اس کے لیے آج میں سایہ کو ملے گا اور یہ جواب بھی دے گا۔ اور تیسرا سوال جو ہوگا وہ ہمارے مال کے تعلق سے ہوگا، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، کہ مال تم نے کہاں سے کمایا؟ پہلا سوال ہوگا مال کے تعلق سے، تیسرا سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا مال کو، کہیں حلال حرام کی تمیز کی تھی یا نہیں کی تھی؟ میں نے بتایا تھا کہ یہ طریقہ غلط ہے، کیا تم نے اس کا لحاظ کیا تھا؟ کیا تمہیں پتا تھا کہ حرام ہے، اس کے باوجود تم اس میں جا کر نہیں مارے تھے کہ وہاں زیادہ پیسہ نظر آ رہا تھا، اور حرام کا
جانکاری میں چلے گئے. سود کے سلسلے میں بتایا گیا تھا کہ یہ سود ہے, اس کو مت کھانا, اس کی سودی کاروبار نہ کرنا. لیکن کیا خیال کیا نہیں کیا؟ اگر ہم نے کیا ہے تب تو ٹھیک ہے, ورنہ اگر حلال و حرام کی کوئی تمیز نہ کی تو یاد رکھنا یہ جو مال کما رہے ہیں اس کے تعلق سے پوچھ گچھ ہوگی. چھوٹ نہیں جائیں گے کہ کیسے بھی پا گئے, مال و دولت اکٹھا کر لیے, وان مالی کہاں سے کمایا ہے, اس کے تعلق سے پوچھ گچھ ہوگی. میرے بھائی اور دوستوں, اس وجہ سے ہمیں حلال جو طریقے ہیں, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال طریقے بتائے ہیں, وہ طریقے کو اپنانا ہوگا. ناجائز اور حرام طریقے سے پرہیز کرنا ہوگا. اگر اس سوال کے جواب دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے تیار ہے میرے بھائی اور دوستوں, اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ, مال کو کہاں سے کمایا ہے. اللہ رب العالمین سے وہ کہہ اٹھیں گے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جب اللہ رب العالمین تیری پکار آ جایا کرتی تھی, تیری ندا گونج اٹھتی تھی, میرے کانوں میں ٹکرا جایا کرتی تھی. بہت سارے آتے کے کسٹمر کھڑے ہیں, لیکن میں نے اپنے کاروبار کو سمیٹ دیا کرتا تھا, کاروبار کو بند کر دیتا تھا, کیونکہ تیری ندا آ گئی, تیری پکار آ گئی اور تیری ذکر کی طرف, تیری یاد کی طرف لپک جایا کرتا تھا. اور جب نماز ختم ہو جایا کرتی تھی تو زمین میں تیری رزق کی تلاش کے لیے میں پھیل جایا کرتا. جب نماز ختم ہو گئی زمین میں پھیل جاتے تھے, رب العالمین تیری روزیاں تلاش کرتے تھے. جو تم نے طریقہ بتایا تھا اس طریقے کے مطابق روزیاں ڈھونڈا کرتے تھے. تو اگر ہم حلال کی تمیز کرتے ہوئے روزیاں کمائیں گے تو انشاءاللہ اس سوال کا جواب دے جائیں گے. اور چوتھا سوال جو ہوگا, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَمِنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ. کمایا تو بڑے اچھے طریقے سے, حلال طریقے سے کمایا اور محنت مشقت کر کے حلال طریقے سے کمایا, لیکن خرچ کرنے کی باری آئی اتنا اہتمام کیا, کہیں ناجائز طریقے کو ہم نے خرچ تو نہیں کیا, فضول خرچیاں تو نہیں کی, ناجائز طور پہ لٹایا تو نہیں, سٹے بازیوں میں اپنا پیسہ تو نہیں لگایا, کہیں ایسا تو نہیں کیا کہ کچھ گیم وغیرہ لگا کر کے غلط کام کر کے ہم نے اس میں اپنا پیسہ خرچ کر دیا. محنت سے کمایا تھا, لیکن یاد رکھنا یہ بھی سوال ہوگا کہاں خرچ کیے ہو, خرچ کہاں پہ کیے ہو, یہ بھی سوال کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. تو خرچ کرتے وقت ہم احساس ہمارے دامن گیر رہے ہیں کہ ہم جو خرچ کرنے جا رہے ہیں یہ صحیح چیز میں خرچ کر رہے ہیں, غلط چیزوں میں تو انویسٹ نہیں کر رہے ہیں, غلط چیزوں میں اپنا کاروبار تو نہیں کر رہے ہیں. میرے بھائی اور دوستوں, کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا, اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ مال اور یہ اولاد یہ آزمائش ہے, یہ آزمائش ہے, یہ تمہاری آزمائش تمہارے پاس آئے ہیں. اس آزمائش میں پورا ہونے کے لیے اپنے آپ کو صحیح طریقے سے قائم رکھو. اور والباقیات الصالحات خیر عند ربک, کہ یہی جو اچھے اعمال ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اچھے اعمال خرچ کیے ہوگے, صحیح راستے میں خرچ کیے ہوگے, وہی کام آنے والے ہیں. اور لاسٹ سوال یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ ماذا عملا ماذا عملا, کہ تم نے کتنا عمل کیا, فیما علما, جو تمہارے پاس جانکاری تھی, معلومات تھی, کتنا عمل کیا ہے. یہ کہتے ہوئے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے, بچ نہیں سکتے, ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا, ہم تو پڑھے ہی نہیں تھے. آپ کو پتا ہو چلا ہے, چاہے علماء کے ذریعے سے پتا چلا ہو, چاہے آپ پڑھ کے جانے ہو, آپ کے کانوں تک باتیں ٹکرائی ہے, اگر اس پر عمل نہیں کیے ہو, اس کے خلاف ورزی کیے ہو, آپ کو پتا ہو گیا یہ حلال ہے, اس کے باوجود آپ نے سن لیا, جانکاری ہے, اس کے باوجود کہ حرام میں ٹوٹ پڑے ہیں, حرام کاریاں کر رہے ہیں, غلط کام کر رہے ہیں, تو یاد رکھنا آپ پوچھے جائیں گے, آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو پتا تھا 5 وقت کی نمازیں پڑھنا لازمی ضروری ہے, اگر چھوڑو گے تو اس صورت میں تمہارے لیے بڑا خسارہ نقصان ہے, آپ چھوڑ دیے. اس کے باوجود یاد رکھنا پھر ہم نے ایک چھوٹ نہیں سکتے کہ ہمیں پتا نہیں تھا, تو جتنا پتا ہے اس کے تعلق کتنا عمل کیا. یہ 5 سوالات ہوں گے میرے بھائی اور دوستوں, ان 5 سوالات کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ان سوالات کے سلسلے میں کی توجہ دینے اور اس کے مطابق چوکنا رہنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین جب تک زندہ رکھ, امام اسلام پر زندہ رکھ, جب خاتمہ ہو امام اسلام پر خاتمہ ہو. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد,
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأعلم وأجل وأكبر وأقيموا الصلاة